ٹوٹ جائے، اور یا خدا التجا ہے میری، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، ان کے قدموں میں یوں موت آئے، جب تڑپ کر گرے میرا لاشا، جب تڑپ کر گرے میرا لاشا، تھام لے بڑھ شاہ۔ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو ایک قرات اجر عطا فرماتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس اجتماع میں ہم اور آپ حاضر ہیں اس کو دو نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک تو جانتے ہی ہیں آپ کہ حضرت علامہ مولانا اطہر رضوی عطاری نور اللہ مرقدہ کا 40واں ہے، اور دوسرا دعوت اسلامی کا ہر سال سالانہ اجتماع ہوتا تھا، جو کووڈ کی وجہ سے چند سال سے وہ نہیں پا رہا تھا، آگے ہوتا تو اس کو بھی آج ہی اس میں ایڈ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند مفتی انوار الحق صاحب قبلہ بھی رونق افروز ہیں، آپ ان کے چہرے کی زیارت کیجئے۔ کچھ دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ میرے حاضر آنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا اطہر صاحب نور اللہ مرقدہ کی سیرت پر کچھ بیان کروں۔ مولانا اطہر صاحب ہماری میڈیا کے ایک عظیم مبلغ، بہترین عالم تھے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ آپ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی میں بتاؤں آپ کو کہ جب آپ کا انتقال ہوا، کیونکہ آج کے سوشل میڈیا کا دور ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات پر جب نظر پڑتی ہے بندوں کو شیئر کرتا ہے، تو جو شیئر کر رہے تھے تو اس میں شیئر کرنے والوں نے ایک چیز یہ بھی شیئر کی کہ جو واٹس ایپ ہوتی ہے اس میں جو پروفائل ہوتی ہے اس میں نمبر وغیرہ ہوتا ہے، اباؤٹ کر کے کوئی چیز ہوتی ہے، اس میں بندہ اپنے پسند کا کوئی جملہ لکھ دیا کرتا ہے۔ تو علامہ مولانا اطہر کے جو واٹس ایپ پہ لکھا ہوا تھا وہ یہ لکھا ہوا تھا، نصیحت کے لیے موت کافی ہے، نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے پسند کا کوئی نہ کوئی جملہ لکھتا ہے۔ مولانا اطہر صاحب موت کو یاد کرنے والے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ اس سے پہلے کچھ زمانہ پہلے یہ نصیحت کے لیے موت کافی ہے، اس کی جگہ ایک حدیث پاک کا جز لکھا ہوا تھا، عش مشیتا فإنک میت، جس کا مفہوم کچھ یوں ہوتا ہے کہ تم جتنا چاہے زندگی گزار لو، جتنا چاہو جی لو، بالآخر تمہیں مرنا ہے۔ تو مولانا صاحب اپنی موت کو یاد کرنے والے تھے۔ اب آپ کہیں گے یہ کون سی خوبی ہے؟ تو محترم سامعین اکرام، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کسی شخص کا ذکر ہو رہا تھا، بڑی تعریف ہو رہی تھی کہ فلاں بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ کہ وہ اپنی موت کو کس انداز میں یاد کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے کبھی موت کا ذکر اس کے منہ سے نہیں سنا ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں سنا ہے کہ وہ اپنی موت کا ذکر کرتا ہو یا موت کو یاد کرتا ہو۔ آقا نے ارشاد فرمایا، تب وہ ایسا نہیں ہے جیسا تم اس کی تعریف کر رہے ہو۔ تو پتہ یہ لگا قابل تعریف جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اپنی موت کو یاد کرے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے، یہ مدنی منہ تھوڑا اے بیٹا اے بم آقا نے یہ ارشاد فرمائیے، کیا کوئی ایسا بھی ہے
کہ جس کا حشر شہیدوں کے ساتھ میں ہو۔ اللہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں جو روزانہ 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ میں ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مولانا اطہر صاحب نبر اللہ مرقدہ اپنی موت کو بہت یاد کرنے والے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ نے اپنی قیمتی زندگی کو کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونے دیا۔ آپ دینی خدمت پہ لگے رہے اور 37 سال کی عمر میں 1985 میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے اور 2022 میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس 37 سالہ زندگی میں آپ وہ کر گئے جو شاید کہ سینکڑوں سال کی زندگی بھی جن کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ جب آپ کو ذمہ داری ملی جامعۃ المدینہ گرلز کی، یہ لڑکیوں کے جو مدارس ہیں ان کی ذمہ داری جب آپ کو ملی، تب اس وقت میں انڈیا کے اندر لڑکیوں کے مدرسوں کی جامعات کی تعداد 14-15 تھی۔ یہ 2019 کی بات اور چل رہی ہے 2022، یعنی 3 سال ہی ہوئے ہیں۔ 3 سال کے اندر یہ 14-15 سے تعداد 86 پہنچ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ ایک شعبہ جو دعوت اسلامی کا ہے جامعۃ المدینہ للبنات، یعنی لڑکیوں کے جو مدرسے ہیں ان کا، اتنی بڑی تعداد میں انڈیا کے اندر الحمدللہ یہ تعداد پہنچ گئی 3 سال کے اندر۔ یہ آپ کی محنتوں کا نتیجہ تھا، آپ کی کاوشیں تھی۔ اور آپ نیریا کے اندر جو کام دیکھ رہے ہیں یہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ نیریا کے اندر بھی لڑکیوں کا ایک جامعہ ہے جو عام طور پر حاجی عتیق کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ حاجی عتیق صاحب نے مولانا اطہر کے کہنے سے ہی اس جامعہ کو بنوایا اور دعوت اسلامی کو وقف کر دیا۔ اب اس کے مالک حاجی عتیق نہیں ہے بلکہ اس کے مالک دعوت اسلامی ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا مدرسہ ہے اور اس کا جو نظام چلتا ہے اس میں جو بھی ٹیچر ہیں ان کی سیلری ہم اور آپ پے کرتے ہیں چندے کی صورت میں۔ تو یہ مدرسہ کسی ایک شخصیت کا نہیں ہے بلکہ دعوت اسلامی کا مدرسہ ہے۔ تو حاجی عتیق صاحب کو ترغیب دلانے والے یہ مولانا اطہر صاحب ہی تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں دارالمدینہ انگلش اسکول جو دعوت اسلامی کا بہت بڑا شعبہ ہے، آج کی تاریخ میں بھی بڑی بڑے شہروں میں جو مہانگر کہا جاتا ہے انہی میں یہ شعبہ ہے۔ یہ نیریا ایک پہلا ٹاؤن ہے جس کے اندر یہ شعبہ قائم ہوا دارالمدینہ انگلش اسکول کا، ورنہ ابھی تک یہ ٹاؤن میں نہیں پہنچا ہے۔ بمبئی، دلی، احمد آباد اس طریقے کے شہروں میں یہ شعبہ، الحمدللہ اس کا بھی کریڈٹ مولانا اطہر صاحب کو جاتا ہے۔ اور پھر نیریا کے اندر آپ دیکھیں ایک مدرسہ لڑکوں کا بھی ہے، اس میں بھی آپ کی بڑی کوششیں بڑی کاوشیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی شاید آپ کی نظروں میں ابھی 3 ادارے دعوت اسلامی کے نیریا کے اندر ہے، مگر آپ کو میں بتاؤں یہ تعداد بڑھ چکی ہے۔ شاعری کا ہاں ہے، بولے کیا عرضو ہے؟ بولے ایک شعر لکھنا چاہتا ہوں، ایک شعر لکھنا چاہتا ہوں۔ سب ہنسنے لگے کہ تختے پہ لٹکنے جا رہا ہے، اس کو شاعری سنیے۔ خیر اس کو قلم اور کاغذ دے دیجئے کہ لکھے بھائی کیا شعر لکھتے۔ اس نے شعر لکھا، کیا شعر لکھا؟ بنا لباس کے اس جہاں میں آئے تھے ہم، بنا لباس کے اس جہاں میں آئے تھے ہم، بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا، اور جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ مولانا اطہر اس در کے تھے، یہ ساری خلق ان کی طرف ہے، سبحان اللہ۔ ہم اس کی طرف ہے۔ بمبئی والے یاد کر رہے، ہندوستان والے یاد کر رہے، پاک والے یاد کر رہے، جہاں جہاں مولانا اطہر کا نام گیا ہے آج وہ دنیا نے یاد کر رہی ہے، اس سال ثواب کر رہی ہے۔ رے جانا